السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24، سورہ مؤمن، آیت نمبر 37، 38 آیت نمبر 38۔ 38 ہاں لو 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی آمن، وقال الذي آمن یا قوم اتبعون اہدکم يا قوم اتبعون أهدكم سبیل الرشاد، سبيل الرشاد۔ یا قوم انما هذه يا قوم إنما هذه الحیاة الدنیا متاع حياة الدنيا متاع وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، آمنا جو ایمان لایا، یا قوم اتبعون اہدکم، اے میری قوم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما، اس کے سوا کچھ نہیں، ہذہ الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی، متاع معمولی فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت، ہی دار القرار، یقیناً وہی رہنے کا گھر ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون یہدکم سبیل الرشاد، مرد مومن نے، فرعون نے جو مذاق اڑایا کہ میرے لیے عمارت بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے اپنا موسیٰ علیہ السلام کے رب کی طرف جھانکوں، تو اس کے اس مذاق کو صرف نظر کرتے ہوئے قوم کو اپنی نصیحت جاری رکھی، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، سبیل الرشاد، بھلائی کا راستہ وہ نہیں ہے جو فرعون تمہیں بتلاتا ہے، بلکہ بھلائی کا راستہ اگر تم میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، تو میں تمہیں بتاؤں کہ بھلائی کا راستہ کیا ہے، کون سا ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اب یہاں پہ اس نے اپنی بات کی دلیل بیان کی ہے کہ تمہیں جو راستہ بتاتا ہوں حقیقت میں وہی صحیح راستہ ہے،
فرعون کا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا ہے، ان کے لیے سب کچھ دنیا ہے۔ انہوں نے آخرت کی زندگی کو پس پشت ڈال دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی متاع وہ حقیر ہے، تھوڑا، بہت تھوڑی مدت کے لیے ہے۔ عیش و آرام سے گزرے دنیا کی زندگی تو پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپائیدار ہے، اور تنگی کے ساتھ گزرے پھر بھی گزر جانی ہے، عیش و آرام سے بھی گزر جانی، یہ تو گزر ہی جانی ہے، ایک نہ ایک دن ہر کسی نے ختم ہونا ہے۔ تو جو اصل فکر ہے وہ ان الآخرۃ ہی دار القرار، وہ آخرت کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ لا زوال ہے، اور وہ پائیدار ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں دنیا کا یہ حقیر سامان کسی کام نہیں آنے والا۔ اگر وہاں پہ کوئی چیز کام آئے گی تو وہ تمہارے نیک اعمال ہوں گے جو وہاں پہ کام آئیں گے۔ تو اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی یہ تھوڑی مدت کے لیے ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ اس مرد مومن نے اپنی قوم کو نصیحت کی۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔